علماء کرام، مشائخ اعظام کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں تاج الشریعہ جانشین حضور مفتی اعظم اور شہزادے تاج الشریعہ تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب میں مختصر سے وقت کے لیے ایک بین الاقوامی خطیب، ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا فاروق القادری صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد، تاج الشریعہ زندہ باد، شہزادے تاج الشریعہ زندہ باد، جامعۃ الرضا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ حضور محدث کبیر، سینت اسٹیج باوقار علماء، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مستنشین، شہر آرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، مصطفیٰ جان رحمت سرور کشور رسالت، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درام و عقیدت میں درود شریف کی نظریں باباد بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ مسحر ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ حاضرین بزم، اس وقت ہم اور آپ سبھی حضرات مرکز اہل سنت بریلی شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ ناز میں دنوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیوانوں کا یہ سمندر اس شاقان رضا کا بل کھاتا ہوا یہ بحر بے قرار اس بات کی علامت ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ ہم اور آپ ایک ایسے انقلاب کے لیے یہاں بیٹھے ہیں جو انقلاب دنوں کو زندگی دیتا ہے، عشق رسالت کے حوالے سے اور محبت رسول کے حوالے سے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کہ علم و عمل کا آسمان اتنا وسیع ہے کہ ہم اور آپ اس مختصر سے وقت میں اس زمین کے پیمانے سے ان کے علم و فن کے آفاق کو ناپ نہیں سکتے۔ وہ بڑے وسیع ہیں، علم و فن کے لحاظ سے انہوں نے دلوں کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے جینیس افراد گزرے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فکر و فن کی اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، زہد و تقویٰ کی پاسداری، مجد و شرف کی برتری اور دین و سنت کے حوالے سے ان کے دلوں کا اخلاص عرب و عجم نے تسلیم کیا ہے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں یہ کہنا کافی ہوگا
کہ انہوں نے عشق رسالت کی جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ زندہ باد ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ 1857 کے بعد اس زمین پہ اٹھنے والے بے پناہ فتنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، نشریت کا مقابلہ کیا، قادیانیت کا مقابلہ کیا، وہابیت کا مقابلہ کیا۔ وہ فتنے جو سائنس کے ذریعے سے آئے، فلسفہ کے ذریعے سے آئے، ریاضی کے راستوں کے ذریعے سے آئے، امریکی سائنسدانوں کے ذریعے سے آئے، برٹش کالونیوں کے ذریعے سے آئے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہزارہا فتنوں کے مد مقابل 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں ہر دور کے لیے ہیں اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ ہندو پاک کے مسلمان جن کا عقیدہ آج محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان تقریباً 75 کروڑ سے کہیں زیادہ ہیں اس وقت، اگر ان کا عشق رسالت محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، ان کا عقیدہ محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، فقہ حنفی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، آہ سحرگاہی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، آہ نیم شبی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، درسگاہوں کا تقدس محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، زندہ دلی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ امام سنت ہر دور کے لیے تھے، ہر زمانے کے لیے تھے۔ 1857 کے بعد اس بر صغیر ہند میں بے شمار فتنے اٹھے اور امام اہل سنت فاضل بریلوی ایک بے قرار ناخدا کی طرح امت کی کشتی کو طوفان بلاخیز سے بچانے کے لیے آخری دم تک بغیر کسی مادی وسائل کے وہ بکھرے ہوئے موجوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ امیر کارواں تھے، وہ امیر عشق و محبت تھے، انہوں نے دنوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، ایک بے قرار ناخدا کی طرح، ایک پرجوش مسیحا کی طرح اور ایک دردمند مصلح کی طرح امام اہل سنت متاع لوح قلم لے کے اٹھے اور انہوں نے پوری دنیا کے اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ آج ہندوستان سے باہر کبھی آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا۔ میں ابھی ترکی گیا تھا، 2 ہفتے پہلے میں ترکی سے واپس لوٹا ہوں، ترکی سے واپس لوٹا ہوں، استنبول یونیورسٹی میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، وزارت اوقاف سے بھی ملاقات ہوئی، منسٹری آف ریلیجیس افیئرز سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے آپ یہاں تصوف میں کیا کام ہو رہا ہے، کیونکہ میں جب استنبول گیا تھا تو تقریباً 1000 سالہ حضرت مولانا روم کا انہوں نے سیمینار میں لایا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، وزارت اوقاف نے مجھ سے یہ کہا، ابھی 2 ہفتے پہلے ہندوستان کے صوفیاء کرام آئے تھے اور انہوں نے وزٹ کیا ہے ہماری یونیورسٹیز کو، ہماری شعبہ اسلامیات کو۔ ہم نے پوچھا وہ کون سے لوگ تھے، انہوں نے کہا وہ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہوئے تھے، یہ ہندوستان کے صوفیاء ہیں۔ انہوں نے ہندوستان سے باہر جا کر اپنا یہ تعارف کروایا ہے کہ ہم ہندوستان میں صوفیت کے داعی ہیں، تصوف کے داعی ہے اور ہمارا شمار متصوفین میں ہوتا ہے۔ میں نے وزارت اوقاف سے کہا یہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہندوستان میں تصوف کے سب سے بڑے داعی امام محمد رضا ہیں عصر حاضر میں، اور امام محمد رضا کو پڑھنے کے لیے الفاتح یونیورسٹی استنبول نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو شائع کیا ہے، ادرت المکیہ وغیرہ کو شائع کیا ہے۔ میں اس کرنا چاہوں گا انٹرنیشنلی ہمارا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے۔ آج سعودی عرب کو یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب کو مصر سے خطرہ نہیں ہے، آج سعودی عرب کو مصر سے خطرہ نہیں ہے، آج سعودی عرب کو مراکش سے خطرہ نہیں ہے، آج سعودی عرب کو حجاز سے خطرہ نہیں ہے، آج سعودی عرب کو تونس سے خطرہ نہیں ہے، آج سعودی عرب کو افریقہ کے صوفیاء سے خطرہ نہیں ہے، آج سعودی عرب کو مصر کے خانقاہوں سے خطرہ نہیں ہے، آج سعودی عرب کو مشرقی وسطی کے ان صوفیاء سے خطرہ نہیں ہے۔ آج سعودی عرب کو اگر خطرہ ہے تو امام محمد رضا سے خطرہ ہے، اس لیے کہ سعودی تنخواہ داروں کو پتا ہے کہ اگر تخت و تاج سعودی عرب کے تخت و تاج کو اگر کوئی قدموں میں ڈال سکتا ہے تو امام اعلیٰ حضرت ہو سکتے ہیں، وہ امام محمد رضا ہو سکتے ہیں، اور آج کے دور میں حضرت اختر رضا ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سعودی عرب کو احمد رضا سے خطرہ ہے، سعودی عرب کو بریلی کے مفتیان کرام سے خطرہ ہے، سعودی عرب کو یہاں کے تخصص سے خطرہ ہے، سعودی عرب کو ہندوستان کے صوفیاء سے خطرہ ہے، بریلی سے خطرہ ہے۔ میں آپ کرنا چاہوں گا، میں نے وزارت اوقاف استنبول کو کتاب پیش کی، الفردہ فی شرح قصیدہ البردہ، میں نے وہ پکچر پیش کی، وہ ان کی باتیں کھل گئی، خوش ہو گئے وہ، اور کہا ایک بار پھر اختر رضا الحضری نے برسوں سے ہندوستان کا ٹوٹا ہوا رابطہ تھا عالم عرب سے، حضرت علامہ عبدالصدیق میٹھی کے بعد ہندوستان کا کوئی رابطہ نہ ہو سکا عالم عرب کے علماء سے۔ حضرت علامہ حضور تاج الشریعہ نے الفردہ فی شرح قصیدہ البردہ رکھ کر ایک زمانے کے بعد ہندوستان کی درسگاہوں کا
عالم عرب سے رشتہ جوڑ دیا ہے. یہ درسگاہ بھی ہے, یہ خانقاہ بھی ہے. علامہ اظہری کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آؤ مل کے ہمیں بتانا چاہیں گے کہ پوری دنیا اسلام میں اگر کوئی جواب دینے والا ہے انہی کی زبان میں تو حضور سیدی تاج الشریعہ موجود ہے ہمارے سامنے. ان کی زبان, ان کی فکر, ان کی قوت, ان کے تخیلات, ان کے احساسات, ان کا قلم وہی ہے جس میں امام اہل سنت فاضل بریلوی کا رنگ بول رہا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا آج کے دور میں احمد رضا ہمیں اس لیے عزیز ہیں اور بریلی ہمیں اس لیے عزیز ہے. ہندوستان میں بے شمار خانقاہیں ہیں مگر یاد رکھو بریلی صرف خانقاہ نہیں بلکہ مرکز اہل سنت ہے بریلی, مرکز اہل سنت ہے بریلی. اور یہی وجہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو ہم اس لیے عزیز مانتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اہل سنت کے انفرادی تخصص کے حوالے سے اگر کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو مسلک اعلی حضرت ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے ہماری پہچان ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے دور میں آپ دیکھیں لوگ تنخواہ داروں کو سجدہ کر رہے تھے, سعودی ریال کو سجدہ کر رہے تھے, اور دج کے وادیوں سے اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ امام احمد رضا نے فرمایا اور یہ کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں رہی, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں پل کے جسم جا نہیں, تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے, نہیں گل کے پاؤں ڈالیاں کہ چمن میں سر وہ چبا رہی. اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے اتنا کہنا کافی ہوگا. مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فکر رضا کے قالب میں, شیر رضا کے قالب میں حضرت امیر خسرو کی روح اتر آئی ہے. یہی کہتے تھے نمی دہنم کے منزل بود شب جاہے کے من بودم, بہر سورخ سے بسمل بود شب جاہے کے من بودم, پری پہ کر نگارے سر وہ قد لالا رخسارے بہر سوافت دل بود شب جاہے کے من بودم. یہاں خسرو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پری پہ کر نگارے سر وہ قد لالا رخسارے. احمد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے. وہاں خسرو کی فکر تو یہ بول رہی ہے کہ پری پہ کر نگارے. یہاں تو عالم یہ ہے امام احمد رضا کا مسئلہ امتناع النظیر کا اتنا پیچیدہ مسئلہ آپ نے واضح کر دیا کہ تیرا خط تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں کہ کوئی مثل ہو تو مثال دوں, نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر وہ شبا رہی. میں عرض کرنا چاہوں گا تقریباً امام اہل سنت نے تقریباً 35 سے زیادہ صنعتوں میں آپ نے شاعری کی ہے اور 72 سے کہیں زیادہ اور ابحار میں آپ نے اشعار لکھے ہیں. آپ لے لیجئے صنعت وافر سالم کو, آپ لے لیجئے صنعت تشبیہ کو, آپ لے لیجئے صنعت مکرر کو, آپ لے لیجئے صنعت مستضاف کو, آپ لے لیجئے. یہ تمام وہ صنعتیں ہیں جو اقبال کے ہاں بھی نہیں ہے, جو میر کے ہاں بھی نہیں ہے, جو سودا کے ہاں بھی نہیں ہے, جو غالب کے ہاں بھی نہیں ہے, جو داغ کے ہاں بھی نہیں ہے, جو فیض کے ہاں بھی نہیں ہے, وہ امام احمد رضا کے ہاں ہے. صنعت وافر سالم اتنی مشکل یہ زمین ہے مگر امام احمد رضا کو دیکھے. عالم یہ ہے آپ شعر کب کہتے تھے اعلیٰ حضرت, انہیں وقت کم ملتا تھا کہ وہ شاعری کر سکے. میں کہنا چاہوں گا میرا ضمیر یہ کہتا ہے, میرا یہ وجدان کہتا ہے, میرا یہ شعور کہتا ہے احمد رضا اس وقت شاعری فرمایا کرتے تھے جب جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچتے تھے, تب شاعری ہوتی تھی. احمد رضا اس وقت شاعری فرماتے تھے جب ان کا کعبہ دل کعبے کا طواف کرتا تھا, شب لکھتے تھے وہ شاعری. اعلیٰ حضرت اس وقت اشعار لکھتے تھے جب ان کا قلم عشق رسول کے آب زلال سے وضو کرتا تھا, وہ لکھتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اشعار اس وقت لکھتے تھے جب ان کے دل کے سدرا پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہوتا تھا, تب شاعری فرماتے تھے. اور آپ نے لکھا ہے اسی بحر وافر سالم کی زمین میں آپ نے لکھا اور یہ کہا کہ زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اسی زمین پہ آگے چل کر اعلیٰ حضرت صنعت کے مستضاد میں جو اشعار کہے ہیں وہ یہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, میں نے سب کچھ چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یا رسول اللہ آپ مختصر بات فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل, میں علماء توجہ چاہوں گا, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل درے روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر جو آیا, یہ نہ پوچھ کیسے پایا. اعلیٰ حضرت کی شاعری حقائق کی شاعری ہے, مجازات کی شاعری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا قلم پہلے کعبے کی بارگاہ میں جھک جایا کرتا تھا, پھر وہ اشعار لکھتے تھے. گنبد خضرا کا طواف ان کا دل کرتا تھا, پھر وہ شاعری کرتے تھے. ان کے تصورات کی شاہراہوں پر گنبد خضرا کی تصویر نکھرتی تھی, پھر ان کی شاعری ہوتی تھی. جب جبرائیل اس کا فیضان اور درد مند دل کا الہام احمد رضا کا رفیق سفر ہوتا, پھر وہ
شاعری کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کی شاعری ہر دور کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر عرصے کے لیے ہے. آپ فرماتے ہمیں اے رضا, آخری بات, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل درے روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر جو آیا. احمد رضا کو درے روضے کے مقابل کیا نظر آیا؟ احمد رضا کو درے روضے کے مقابل کیا نظر آیا؟ یقینی طور پہ نظر آیا یہ کہ یہ نپوش کیسے پایا. یا تو احمد رضا جانے کہ دیدار جلوہ مصطفیٰ نے انہیں کیا عطا کیا ہے, یا تو محبوب جانے, یا تو محب جانے, یا تو احمد جگہ جانے, یا ان کا احمد جانے. وہ ہر دور کے لیے ہے, وہ ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر عصر کے لیے ہے. در روضہ کے مقابل وہاں بے نظر جو آیا یہ نہ پوچھ کیسے پایا. یہ حقائق کی شاعری ہے. امام احمد فاضل بریلوی ہر دور کے لیے ہیں اور ہر زمانے کے لیے ہیں, ہر عصر کے لیے ہیں. ان کی 65 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا. افسوس ہم میں احمد رضا ہیں مگر ہمارا انٹرنیشنلی اور عالمی طور پر کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے. آخری بات, کوئی ترجمانی نہیں ہے. میں مصر بھی گیا حال میں, مراکش بھی گیا, تونس بھی گیا, لیبیا بھی گیا, عراق بھی گیا, مگر آج کے زمانے میں ان تمام فطروں کا مقابلہ احمد رضا کی شکل عطا فرما رہی ہے. اس لیے ہم اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی 65 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ہر 5 گھنٹے میں ایک ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے جو آج کے دور میں امریکہ, یورپ اور برطانیہ میں تقریباً 1000 کے قریب سائنسداں جو بیٹھ کر مہینوں بھر محنت کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ, اعلیٰ حضرت نے 6 گھنٹے کی دقت رادیوں کے بعد وہ کتاب عطا فرمائی ہے. وہ آیت میں آیت اللہ تھے اور معجزات میں معجزات رسول تھے. رسول اللہ کا معجزہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر عصر کے لیے ہے. خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کاروان تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی نشانے رہبری تیری. مسل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو, تب خاک کے ذرے سے انسان نکلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, سبحان